بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 30 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور آج کے ذائچے میں سیارگان کی پوزیشن اور ایک بہت اہم پریڈکشن اور انشاءاللہ جو ذائچے میں بننے جا رہی ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ جیسا دوستو میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ ایسا ہے کہ میں نے اتنا سٹرونگ ذائچہ کسی کا نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیے، دنیا کا واحد قیدی ہے جسے کہہ رہے ہیں اپنے گھر شفٹ ہو جاؤ، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں ہونا، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، سب سے پہلے آپ میرے بندے چھوڑیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جو مریخ کا مقام ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ جب یہ سٹرونگ مقام آتا ہے تو بندہ اپنے موقف پہ ڈٹنا سیکھتا ہے اور کچھ نہیں سیکھتا، موقف پہ کھڑا رہتا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں جتنے ذائچے بنائے اس میں نے اتنا سٹرونگ ذائچہ کسی کا نہیں دیکھا۔ کرنٹلی خان صاحب کے ذائچے میں عطارد ان کے پہلے خانے میں 17 درجے پہ ہے، اور اس وقت جو زہرہ ہے وہ 25 درجے پہ ہے۔ اب اگر اس ذائچے کو تھوڑا اور آگے لے کے جائیں تو ذائچہ کہہ رہا ہے آنے والے 1 سے 2 دنوں میں زہرہ کی اور عطارد کی آپس میں کمیونیکیشن ہوگی۔ اچھا، یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب پھر اپنا کوئی بیان جاری کریں گے جو کسی خاتون کے ذریعے ہوگا۔ بہت اہم بیان دیں گے، کیونکہ عطارد اب جتنے درجے طے کر کے زہرہ کے ساتھ نظر ملائے گا تو اتنے آنے والے دن جو ہے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے خان صاحب کے ذائچے میں۔ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جہاں آج عطارد ہے دوستو، یہیں مریخ تھا، اور زحل اس کو ناظر تھا، اور عطارد بھی اس ذائچے میں ایکٹیو ہے۔ لہذا عطارد خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں پہنچا ہے اور زہرہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ اب یہ زہرہ کمیونیکیشن کر رہا ہے، یہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے 3 خانے میں ہے۔ اب میں یہاں دوستو ایک بات اور عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ لوگ یہاں پہ باتیں کرتے ہیں جی آپ سیدھی طرح بات کیا کریں، یہ ستارے اور برجوں کی بات نہیں کیا کریں۔ دراصل دوستو میرا یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے علم کو بیان کروں۔ خبریں تو سب دیتے ہیں، جن کے پاس ظاہر ہے خبریں آتی ہیں وہ خبریں دیتے ہیں، اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں۔ میں دوستو اپنے ستارے پڑھ کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو ذائچے میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ عطارد اور زہرہ کی آپس میں 7 نظر ہے دوستو، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ یہ سمجھیے ذائچہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دن جب گزریں گے تو اس نظر کا اثر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو اثر آئے گا دوستو یہ پورے ملک میں آپ ایسے سمجھیں کہ خان صاحب کا میسج اور آئے گا۔ جتنا دوستو میری ڈیٹا کلیکشن ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب ایک سٹرونگ اعصاب کے آدمی ہیں اور قوم کا درد اپنے دل میں سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں کوئی کہیں شفٹ نہیں ہو رہا، سب سے پہلے ہمارے جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ اب دوستو یہ جو وقت آئے گا جب چاند کمیونیکیشن کرے گا آ کے برج دلوں میں، پہلی مرتبہ یہاں پہ کرنٹلی اب چاند جو ہے 1 درجہ پلوٹو برج دلوں میں ہوگا، یہاں پہ یہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا، اور جب یہ کمیونیکیشن کرے گا دوستو اس وقت میں عطارد بھی اس کے ساتھ اپنی نظر قائم کرے گا۔ گو کہ عطارد یہاں پہ برج قوس میں 20 درجے سے اوپر ہوگا تو اس کے آخری جو 10 درجات ہیں اس کا ٹائم چل رہا ہوگا۔ یہ دراصل انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے بیانیے کو طاقت دے گا۔ خان صاحب کی باتیں انٹرنیشنل لیول پہ اب سنی جائیں گی، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچہ پیدائش میں خان صاحب کے ذائچے میں جو پلوٹو ہے یہ برج اسد میں تھا، اب وہ برج دلوں میں پہنچا، اور اس کی انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن یہاں پہ عطارد، چاند، زہرہ اور پلوٹو ان سب کی آپس میں ہو رہی ہے۔ مطلب آپ ایسے سمجھیے کہ ستارے کہہ رہے ہیں کہ کھچڑی پک رہی ہے، اب وہ کھچڑی
کب تیار ہوتی ہے یہ آنے والے ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہاں پہ جو چاند ہوگا اور زہرہ ہوگا اور پلوٹو ہوگا یہ ایک ثابت برج میں ہوں گے، اور ثابت برج ہمیشہ تھوڑا دیر لگاتا ہے. اور جو عطارد ہے یہ زوجی اثنین برج میں بیٹھا ہوا ہے. جیسا میں نے آپ کو متعدد دفعہ عرض کیا کہ یہاں پہ اس دفعہ عطارد اسٹرانگ ہے کیونکہ یہ مشتری کے ساتھ ہے. یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ جو مطلب یہاں سو کالڈ بنے ہوئے ایسٹرالوجر اور جن کو بیچاروں کو وہم شدید رہتا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا جی بشرا بی بی خدا نہ خواستہ جی یہ تو علیحدگی ہو جائے گی اس سال 2025 میں. آج 30 تاریخ ہے، کہاں سے وہ ایسی بات نظر آئی؟ بلکہ مشکل ترین وقت میں بشرا بی بی اپنی جان داؤ پہ لگا کے کھڑی رہی ہوں. ان لوگوں کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ علم شروع کہاں سے ہوتا ہے، نقطہ آغاز ان کو نہیں پتہ کہ ذائچے کا نقطہ آغاز کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی علیحدگی ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں سے علم پڑھا. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی، پھر مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کو وہم ہے. خیر، اب یہ جو ذائچہ ہے خان صاحب کے ذائچے میں، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے خان صاحب کے ذائچے میں، جو ایک میں نے جیسا عرض کیا تھا، اب پھر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک نیا میسج آئے گا کسی خاتون کے ذریعے اور نئی بات سامنے آئے گی. اور یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ پلوٹو، چاند اور یہ سب ستارے ہیں، یہ خان صاحب کے بیانیے کو طاقت دے رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ عروج پائے گا. دوسری بات دوستو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، عمران خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل بیٹھا ہوا، یہ ان کے مخالفین کے ذائچے کے چوتھے خانے میں 10ویں خانے میں ہے، خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں، اور وہ علنان مخالفین جو خان صاحب کے مخالف ہیں ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں. اور مریخ کی جو پوزیشن ہے آج وہ 2 درجہ ریورس ہے برج اسد میں، 2 درجے پہ پہنچ گیا ہے، اور اب 2 سے 1 درجے پہ جائے گا، 1 سے 0، اور پھر یہ کرتا ہوا نا یہ واپس پہنچ جائے گا اپنے حبوبت کے خانے برج سرطان میں. اور یہاں پہ جب آئے گا تو یہاں پہ اس کا جو کمیونیکیشن اس کی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ شدید مشکل کے خانے میں پڑے گا. تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ خان صاحب کے مخالفین سٹیپ بائی سٹیپ مشکلات میں الجھتے جائیں گے. خان صاحب اس دنیا کا وہ واحد قیدی ہے جس کو یہ قید سے نکالتے ہیں، آزاد کرتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، نہیں نکالتے تب بھی پھنستے ہیں. یہ ان کے مضبوط ذائچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور یہاں پہ آنے والا وقت جو ہے ان کے مخالفین کے لیے، جیسا میں نے عرض کیا، کہ شدید مشکلات لائے گا. اب انہیں احساس ہونا شروع ہو جائے گا. احساس اس لیے دوستوں ہونا شروع ہو جائے گا کہ ذائچے میں جو مریخ ہے اس کے مد مقابلہ پلوٹو آ چکا ہے. مریخ اور پلوٹو ذائچے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں ایگزیکٹ اس وقت. آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج 30 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور یہ پلوٹو کی اور مریخ کی نحس نظر شروع ہو چکی ہے. یہ جو نحس نظر ہے عمران خان کے مخالفین کو شدید مشکلات میں مبتلا کرے گی. یہاں پہ دوستو کوئی ایسا ان کے درمیان میں ستارہ نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ اس کا کوئی اثر کم ہوگا. ستارے بڑی دور ہیں ابھی، لہٰذا اس کا بخوبی اثر آئے گا. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے مخالفین کی گاڑی کو ریورس گیئر لگے گا، تو اب یہ ریورس گیئر بھی لگ چکا ہے اور ریس پہ ان کا پاؤں بھی زیادہ آ گیا ہے. مطلب یہ آگے بڑھنے یا روکنے کی سمت میں بات نہیں ہے، یہ تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ ذائچہ بتا رہا ہے. یہ ایسٹرالوجی ہے. جتنا ہم نے آج تک علم سیکھا، ڈیٹا کلیکشن کی، یہ ان کی باتیں ہیں. دوسرا دوستو، یہ جو مریخ کی اور پلوٹو کی نحس نظر ہے، یہ سب ثابت بروج والوں کے لیے بھی بہت مشکلات لائے گی.
یہ جو آنے والا وقت ہے دوستو عمران خان صاحب کے مخالفین کا، یہ انہیں گرا دے گا۔ مطلب ایک بندہ پہلے اس نے سلپ ہوا پیچھے، لیکن تھوڑا سنبھلا، پھر پیچھے آیا، پھر سنبھلا۔ اب جو یہ نہس نظر شروع ہوئی پلوٹو کی اور مریخ کی، یہ انہیں گرا دے گا، اپنی جگہ سے گرا دے گا۔ اور جب گرا دے گا دوستو تو یہ اٹھ نہیں پائیں گے۔ اب وہ اٹھ کے دوبارہ بیٹھنے والی بات نہیں، اب گرنے والی بات ہے۔ جو میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی ان پہ ملبہ گرے گا، کوئی عمارت جیسے گر جاتی ہے، اس کا ملبہ باقی بن جاتا ہے۔ تو عمران خان کے مخالفین مشکلات میں، دلدل میں دھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب صورتحال سیدھی نہیں ہونی، کیونکہ مریخ ریورس ہے۔ یہاں پہ ایک نحس وقت شروع ہو چکا ہے ان کے لیے۔ زائچے میں یہ جو مریخ کی اور پلوٹو کی نحس نظر ہے، آنے والے وقت میں ابھی چاند یہاں پہ آئے گا، چاند کی بھی ایک نحس نظر ہوگی، اور وہ نحس نظر پلوٹو، چاند اور مریخ کی ہوگی۔ اس کے جو اثرات آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان کو، عمران خان کے مخالفین کو اپنی پڑ جائے گی، اور ان کو اس بھنور سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جائے گا۔ اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے جی خان صاحب کیسے 10 سال وزیر اعظم پاکستان رہیں گے۔ اب آج یہ الیکشن کرا لیں اور دیکھیں کون جیتتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اور مشتری جو ہے دوستو، وہ کہ ابھی ریورس ہے، لیکن وہ اپنے شرف کے خانے کی سمت میں جا رہا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ ابھی بہت ساری باتیں اور ہیں جو ہو سکتی ہیں، لیکن میں ابھی یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ مزید شہرت ملے گی، ان کے بیانیوں کو تقویت ملے گی، اور مخالفین جو ہیں اب دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، بلکہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو بات ہم اگلی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔